آئیے ایک بنیادی سوال پر غور کرتے ہیں۔ ایک ایسی امت جس کی کتاب ایک، نبی ایک، پھر وہ صدیوں سے اتنے سارے فرقوں میں کیوں بٹی ہوئی ہے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی تحقیق پر بات کرنے والے ہیں جو اس فرقہ واریت کی بالکل جڑ تک جاتی ہے اور اس تقسیم کو ختم کرنے کا ایک بہت ہی عملی ڈھانچہ یا فریم ورک پیش کرتی ہے۔ تو چلیے بنا کسی تاخیر کے اس وضاحت میں اترتے ہیں۔ آج ہم اس پورے مسئلے کو 5 حصوں میں سمجھیں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ ہم ان فرقوں میں اترے کیسے، پھر اتھارٹی اور انٹرپریٹیشن کا فرق سمجھیں گے، اس کے بعد دین کی اصلی بنیاد کا تعین، اسلامی لٹریچر کا واقعی کردار کیا ہونا چاہیے، اور آخر میں واپسی کے ساتھ بنیادی اصول۔ چلیے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حصہ اول، فرقہ واریت کی طرف ہمارا سفر، یعنی ہم اپنے اصل مرکز سے دور کیسے ہوئے۔ ایک وقت تھا جب دین بالکل سادہ تھا، کوئی پیچیدگی نہیں، ایک ہی مرکز تھا، مگر پھر ہم آہستہ آہستہ سنی، شیعہ، دیوبندی اور بریلوی جیسے مختلف خیموں میں بڑھتے چلے گئے۔ اس تحقیق میں ایک بڑا دلچسپ سوال اٹھایا گیا ہے۔ اگر مسلمان اصل اسلام سے 4 سیڑھیاں نیچے آ کر اس وقت تقسیم کا شکار ہیں، تو کیا واپس اوپر جانا، اس پہلی سیڑھی پر جانا واقعی ممکن ہے؟ اب اس سفر کی ترتیب پر ذرا غور کیجیے، کیونکہ یہ سب اچانک نہیں ہوا۔ شروعات ہوتی ہے سیاسی اختلافات سے جو وقت کے ساتھ پکے عقائد بن گئے، پھر وہاں سے فقہی تعبیرات نکلیں جنہوں نے الگ الگ مسالک کی شکل اختیار کر لیں، تیسرے درجے پر تصوف اور روحانی سلسلے پہچان بن گئے، اور چوتھے درجے پر انہی کے اندر ایسی مزید تقسیمیں ہوئیں جنہوں نے آج کے ان سخت بند فرقوں کو وجود بخشا۔ یعنی جن لیبلز کو آج ہم اصل دین سمجھ بیٹھے ہیں، وہ دراصل صدیوں کے اس انحراف کا نتیجہ ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اتھارٹی بامقابلہ تعبیر۔ یہاں ہم اس تقسیم کے بالکل جڑ کو سمجھیں گے۔ تو آخر ان تاریخی تقسیمات کی بنیادی وجہ تھی کیا؟ یہ وضاحت ہمیں بتاتی ہے کہ مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جب ہم کسی انسانی تعبیر یا سمجھ کو وحی کا، یعنی ڈیوائن اتھارٹی کا درجہ دے دیتے ہیں۔ ان دو باتوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف ہے بائنڈنگ اتھارٹی، ایسی ہدایت جس پر ہر کسی کا مکمل 100% اتفاق ہو۔ دوسری طرف ہے انٹرپریٹیشن اتھارٹی، یعنی انسانی سمجھ جس میں اختلاف ہونا ایک بالکل فطری بات ہے۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم اس فطری انسانی اختلاف کو دین کی آخری بنیاد بنا لیتے ہیں۔ اصول بہت سادہ ہے۔ جہاں سے انسانی تعبیر اور انٹرپریٹیشن شروع ہوتی ہے، وہاں مکمل اتفاق والی اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تحقیق ٹھیک اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ دین کی آخری بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن، کسی ایسی چیز پر ہو ہی نہیں سکتی جس میں عالموں کی رائے اور اختلاف موجود ہو۔ بنیاد صرف اور صرف وہ ہوگی جس پر کوئی اختلاف نہ ہو۔ تیسرا حصہ، حقیقی اتھارٹی کا تعین، یعنی اب ہم مسئلے کو سمجھ کر اس متفقہ مرکز کی تلاش کی طرف آتے ہیں۔ جب ہم ایک ایسی ٹھوس بنیاد ڈھونڈتے ہیں جس پر پوری امت کا 100% اتفاق ہو، تو اس تجزیے کے مطابق صرف 2 ہی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے قرآن مجید، ایک محفوظ ٹیکسٹ جسے ہر مکتبہ فکر بالکل بلا شبہ مانتا ہے، اور دوسری چیز ہے اسوہ رسول، یعنی ہمارے نبی کی عملی زندگی، ان کا چلتا پھرتا زندہ نمونہ۔ ان 2 چیزوں کی حقیقت اور ان کے بنیاد ہونے پر کسی ایک شخص کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں اس تحقیق میں ایک بے حد باریک اور بہت ہی اہم فرق واضح کیا گیا ہے۔ اسوہ اور سنت کو بالکل الگ الگ زاویے سے دیکھا گیا ہے۔ اسوہ اصل میں وہ زندہ عمل ہے جو کتابوں کے ذریعے نہیں، بلکہ ایک عملی سلسلے کے طور پر نسل در نسل ہم تک پہنچا، جسے تواتر عملی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ادا کرنے کا بنیادی طریقہ، جبکہ دوسری طرف سنت کی اصطلاح ان تاریخی روایات کے لیے استعمال ہوئی ہے جو بعد میں کتابوں میں محفوظ کی گئیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو زندہ نمونہ ہے، یہ کنٹینیوس عملی پریکٹس ہی اصل دین کی بنیاد ہے۔ چوتھا حصہ، اب دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھتا ہے اور اسلامی لٹریچر کا اصل کردار کیا ہونا چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن اور اسوہ ہی بنیاد ہیں، تو صدیوں کا اس عظیم علمی سرمائے، ان کتابوں کا کیا مقام ہے؟ یہ تجزیہ انہیں بائنڈنگ اتھارٹی کے درجے سے ہٹا کر انٹرپریٹیٹو ریفرنس، یعنی سمجھنے کے حوالے کے درجے پر لے آتا ہے۔ حدیث ایک بہترین تاریخی اور علمی رہنمائی ہے۔ فقہ جو ہے وہ دین کو سمجھنے کی خالص انسانی کوشش ہے۔ تصوف کو روحانی تربیت کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اور تاریخ محض واقعات کی انسانی رپورٹنگ ہے۔ یہ تمام شعبے اپنی جگہ نہایت اہم ہیں، مگر یہ اس آخری بنیاد کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو ٹھیک سے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں اس عظیم علمی سرمایہ کو مسترد بالکل نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ تمام ذخائر اور کتابیں دین کو سمجھنے کے ٹولز ہیں، اوزار ہیں۔ یہ خود دین کا حتمی فیصلہ نہیں ہے، انہیں ان کے ٹھیک اور سیکنڈری مقام پر رکھنا ہی اصل سچائی کو واضح کرتا ہے۔ آخری اور 5واں حصہ، واپسی کے 7 اصول، یعنی اس تقسیم کو ختم کرنے کا ایک بہت ہی پریکٹیکل فریم ورک۔ اگر ہم ان سیڑھیوں سے نیچے اتر آئے ہیں تو آخر واپسی کا راستہ کیا ہے؟
یہ فریم ورک پہلے 4 اصولوں میں ایک نیا راستہ دکھاتا ہے۔ پہلا اصول اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کو ریسیٹ کرنا، یعنی خود کو صرف مسلم کہنا اور باقی تمام لیبلز کو چھوڑ دینا۔ دوسرا اصول اتھارٹی کو واپس صرف قرآن اور اسوہ پر لے آنا۔ تیسرا اپنے پڑھنے اور سمجھنے کے انداز کو بدلنا، دین کو کسی فرقے کے فلٹر کے بغیر براہ راست سمجھنا۔ اور چوتھا اصول اسلامی لٹریچر کو وحی کے بجائے محض تاریخی اور علمی حوالے کے طور پر دیکھنا۔ فریم ورک کے باقی 3 اصول ہمارے اندر کی تبدیلی پر زور دیتے ہیں۔ 5واں اصول عملی زندگی کو ریسیٹ کرنا ہے، عبادت اس شعور کے ساتھ کرنا کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، کسی خاص فرقے کی ملکیت نہیں۔ 6واں اصول رویے کی تبدیلی ہے، دوسروں کی آراء یا ان کے اختلاف کو صرف سمجھ کا فرق ماننا، انہیں کافر یا گنہگار ہونے کا حتمی فیصلہ نہ سمجھنا۔ اور آخری 7واں اصول ایک بہت بڑی نفسیاتی تبدیلی ہے، اپنے اندر کے تکبر اور گروہی برتری کو بالکل ختم کر کے دل و دماغ کو کھلا رکھنا۔ اس اندرونی تبدیلی کے بنا خالص علم تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس پوری وضاحت میں ہمیں ایک بہت ہی گہری بات ملتی ہے۔ واپسی کا مطلب تاریخ میں پیچھے کی طرف سفر کرنا یا پشیماندگی کی طرف جانا نہیں ہے، بلکہ اپنی صاف اور شفاف بنیاد پر دوبارہ قدم جمانا ہے۔ یعنی مقصد پیچھے جانا نہیں، بلکہ ٹھیک اور مضبوط فاؤنڈیشن پر کھڑے ہو کر نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ دین کی بنیاد اور وہ پہلی سیڑھی آج بھی وہیں موجود ہے، کتاب بھی ویسی ہی ہے اور اسوہ بھی روشن ہے۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں رہتا کہ کیا واپسی کا کوئی راستہ موجود ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم میں واقعی وہ ارادہ، وہ ذہنی بیداری موجود ہے جو انحراف کی ان صدیوں پرانی سیڑھیوں سے دوبارہ اوپر چڑھنے کا حوصلہ دے سکے۔ سوچے گا ضرور۔